الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا. کیوں؟ یہ جس کو یہ حدیث مان لیا نا یہ سچا تھا. کیا دعویٰ تھا میرا؟ اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو. گستاخ. غیر مقلد اہل حدیث وہابی کون ہے؟ گستاخ. یہ عبارت میں نے پڑھی, اس کا ٹچ ہی نہیں کیا انہوں نے. کیا انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کتنی کرو, بڑے بھائی جتنی کرو. بھائی صاحب دیکھ لیں, آپ پڑھیں, دیکھو یہ ان بے اور گستاخوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے مسلمانوں. رسول اللہ کا ادب کتنا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بڑے بھائی جتنا. مولوی صاحب غور سے سننا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھائی کہا. سنیں غور سے, نبی پاک نے کسی کو بھائی کہا یا صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا. بھائی کہنے پہ ہم گستاخی نہیں ڈکلیئر کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جس کے ادب کا قرآن اتنا حکم دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو, اس کے بارے میں یہ حکم دینا, یہ دعوت دینا کہ اس کی تعظیم کتنی کرو, بڑے. اچھا ایک بات اور سن لیں, ایک ہوتا ہے نبی کا خود کچھ کہنا. ایک پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اب کوئی بے ادب اٹھ کر اس طرح کا بندہ, ترجمہ مولانا یہی بنتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب کوئی بے ادب اور گستاخ اہل حدیث اٹھ کر یہ کہہ دے نبی ظالم ہے اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرے اور کہے دیکھو جی قرآن کہتا ہے, خود پیغمبر کہتے ہیں میں ظالم ہوں تو میں نے کہہ دیا تو کون سا؟ ابے اللہ کا پیغمبر عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے. تجھے اور مجھے یہ حکم ہے, اٹھاؤ بخاری شریف. میرے رسول کے دربار میں عروہ بن مسعود ثقفی ایجنٹ بن کے آیا مشرکوں کا چیک کرنے کیا ہے ان کا حال. واپس گیا, مشرکوں نے پوچھا کیا چیک کیا؟ کہنے لگا تم کبھی صحابہ کو ہرا نہیں سکتے. اب اس نے نماز بھی دیکھی, سب کچھ دیکھا, ان کی داڑیاں بھی دیکھی. مولوی صاحب اینک لگانے اور داڑھی لمبی کرنے سے دین نہیں ملتا, دین مکمل ہوتا ہے محمد عربی کے پیار اور ادب سے. اس کی وجہ دیکھیے, بخاری کے الفاظ میں سے بخاری پڑھوں تاکہ ان کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو, جرأت ہی نہ ہو. یہ فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اللہ اکبر, واپس گئے. آپ کیوں نہیں ہم ہرا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں ہرا سکتے, میں نے محمد کے غلاموں کو اتنا ادب کرتا دیکھا ہے نا ان کا. او اہل حدیثو, اور صرف بخاریاں چار بندہ اہل حدیث نہیں بنتا ہوئے, بخاری پر عمل کرنے سے بندہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر, بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو نہیں آتی ہے بخاری. اللہ اکبر. حدیث سنیں, حدیث سنیں, میرے رسول کی بات. یہ سید حسین الدین شاہ کے قدموں میں بیٹھ, سچے سید کے قدموں میں بیٹھ بخاری پڑھنے والا شاگرد ہے. اللہ اکبر. سنیے, غور سے سنیے. صحابی رسول, اصحاب پیغمبر میرے رسول اکرم کے غلاموں کا انداز بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی. اس نے جا کر کہا میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا, ارے اتنا ادب کرتے گئے ما تنخم النبی و نخاما, اور جب اللہ کا نبی تھوک پھینکتے ہیں, لہاب دہن پھینکتے ہیں, حضور کھنگھار مبارک پھینکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وقعت فی کف رجل منہم. لوگوں سنو, وہ تھوک صحابہ کے. ٹائم آؤٹ پلیز. کس کا؟ سارا ہمیں ادھر وہ نہیں, ادھر ٹائم ہم دو یہ 10 سیکنڈ میں نہیں مجھے دینے پڑیں گے. جاری رکھیے, جاری رکھو. صحابہ کرام, صحابہ میں سے اللہ اکبر, انہوں نے کیا دیکھا؟ اچھا یہ میرے 10 سیکنڈ روکیں درمیان میں اپنی کو. وہ جب ٹائم کیپر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میرا سارا اسٹیمنا تو توڑ دیا. اللہ اکبر. صحابہ چونکہ حدیث کا اپنا چس ہوتا ہے نا, حضور کی محبت کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, بیچ میں دنیا کی باتیں تو چس ختم ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام, اب عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا, حضور جب تھوکتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ, اس کو اٹھا کر چہرے پہ ملتے ہیں. یہ میرے رسول کے صحابہ کا ادب. اور جب حضور وضو کرتے ہیں نا, وضو وضو کرتے ہیں تو قادو یقتتلون علی وضوئی, صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے, ایسے جمٹا کرتے ہیں نا, یوں لگتے ہیں ایک دوسرے کو مار دیں گے. کوئی کیوں؟ پانی کے لیے, تبرک اٹھانے. ادب ہے یہ, بخاری ادب سکھاتی ہے.
اللہ اکبر. اس لیے لوگوں ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ صحابی کے عقیدے پہ چلو, وہابی کے عقیدے پہ مت چلو. ایک سیکنڈ ایک مائک لائیں انتظامیہ میں نے تو 1 لاکھ روپے کا چیلنج کیا ہے. کتاب کس کی اٹھائی تھی, وہ چوری, میں نے کہا تھا آگے پڑھو, نہیں پڑھی نا, وہ دے نا مناظرہ جھنگ جو ابھی عبارت پڑھی تھی, ہماری کتاب واپس دے, کتاب واپس دیں. وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ میں دیکھو کیوں انہوں نے چوری کی, اس لیے میں نے کہا پڑھو. یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں, جھوٹ بولا نا, نہیں پڑھی نا. میں نے کہا پڑھو, آپ نے کہا تھا نا پڑھو. یہ شاہ اسماعیل کی یہ جو تحریک آزادی میں نے پڑھی تھی کہ نا, 2 مرتبہ پڑھی, انہوں نے نہیں پڑھی. یہ دیکھو جو یہ چھپا گئے, یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی ہے. یہودی کیا کرتے تھے, آدھی آیت پڑھتے تھے, آدھی چھپا جاتے تھے. آدھا حوالہ پڑھنا, آدھا چھپانا, یہ یہودیوں کی علامت ہے. کیا تھا کہ یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا عبدالحی کسی کی بھی ہو, ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں, ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر یہ چھپایا اس نے کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے. اچھا اب یہ سننا ذرا امتیاز صاحب, ذرا انصاف کرنا. کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل, کتنے باب ہیں اس کے, 3. پہلا باب کس کا, شاہ اسماعیل. دوسرا باب کس کا, عبدالحی. کتاب کس کی, سید احمد کی, سید احمد بریلوی حنفی. دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی, اور حوالہ کس پہ, دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح. پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ, تب تو ہم سے جواب طلب کرو. 1 لاکھ انعام بھی دو, یہ ساری خربستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی. 1 لاکھ روپیہ چھوڑو, 2 لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہو, اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو, اپنی شکست لکھ کر دے. کتاب ان کی, انہوں نے پیش کی صراط مستقیم. دنیا میں صراط مستقیم نامی کتاب نہیں چھپی وہ جس میں یہ لکھا ہو پہلا باب بھی شاہ اسماعیل کا, دوسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا, تیسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا. کائنات میں وہ کتاب چھپی ہی نہیں. جو بھی کتاب اس نے پیش کی, ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس میں بھی لکھا دوسرا باب عبدالحی کا, کتاب حنفی کی, سید احمد کی, اور اپنے گھر کے حنفی مولویوں کو تم کافر کروانے یہاں آ گئے ہو. حنفی مولوی سید احمد بریلوی, عبدالحی حنفی, دونوں حنفی ایک بریلوی, ان کو کافر بنوانے کے لیے ہم سے کہتے ہو, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ, علماء دیوبند کے عقائد بھی کفریہ, ہم کہتے ہیں یہ. لہذا 1 لاکھ رکھا انعام, 2 لاکھ رکھا, ارے چھوڑو اپنی شکست لکھ کر دیتا ہوں. کتاب انہوں نے پیش کی, ان کے گھر کی چوری پکڑی, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا باب کس کا, پہلا باب کس کا, شاہ اسماعیل کا, دوسرا باب کس کا, عبدالحی کا. کتاب کس کی, سید احمد بریلوی کی. اور پہلے باب میں وہ عبارت نہیں ملی تو علماء اہل حدیث پر یہ گستاخی کے الزام لگانا غلط. ہاں دوسری عبارت, چلو متنازع شخصیت تھی نا شاہ اسماعیل, چلو اس کی طرف آ جاؤ. آدھے کہتے ہیں حدیث, آدھے کہتے ہیں دیوبندی. اب جو انہوں نے پیش کی اس میں ہمارا عقیدہ سنو. یہ ہے ہمارا عقیدہ فتاوی ثنائیہ. نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور اس کی ذات والا صفات پر ختم ہوئی. آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا. جو شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانے اور آپ کو خاتم النبیین نہ مانے
وہ کافر ہے. آپ تمام انبیاء سے افضل اور کل اولاد آدم کے سردار ہیں. یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں. اور دیکھو بے ایمانی, آگے دیکھو بے ایمانی. یہ تقویت الایمان اٹھائی تھی نا, بڑے بھائی کی عزت کرو. اور دیکھو اس میں کتنی بے ایمانی. اگر بڑا بھائی ہی ہوتا نا کہ صرف بڑا بھائی ہے تو اس پر یہ الزام آ جاتا تھا کہ اس کی یہ حیثیت ہی بڑے بھائی کی دے رہا ہے. یہاں بھی بے ایمانی تھی. شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان اٹھائی تھی, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں, سردار. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. کس نے لکھا؟ شاہ اسماعیل. متنازع شخصیت, معتمد علیہ علماء نہیں. آدھے نے کہا کہ اہل حدیث, آدھے نے کہا دیوبندی, بریلویوں نے کہا ہمارا, انہوں نے کہا نہیں کہا. آپ نے جھوٹ بولتے ہیں. آپ ہم اس کو غلط دیتے ہیں. کیوں غلط الزام لگا ہے؟ چلیں معافی مانگیں کہ آپ نے معاشرے کو دیکھیں ادھر لگاؤ, ادھر کیمرہ. چلو میں بتاتا ہوں. یہ کافر کو آپ نے مارا کا ہے. ہمیشہ وہ کیسے گے توبہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک متنازع شخصیت, دیوبندی کہے ہمارا, اہل حدیث کہے ہمارا, متنازع شخصیت ہوگی نا. اس نے بھی کیا لکھا کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. بڑے بھائی جتنا مرتبہ بتایا, یہ بے ایمانی کی کہ نہیں؟ پوری کتاب میں سے نچوڑ نکالتے شاہ اسماعیل کا کہ یہ نچوڑ نکال کے اس کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. کیا انصاف تھا؟ انصاف اس چیز کا نام ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اگر اس نے کسی صفحے پر یہ کہا بڑے بھائی جتنا, اگلے صفحے پر اس کی تشریح کر دی کتنا بڑا, سارے جہان کا سردار, سارے جہان کا سردار. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا, اور صرف ایک جگہ پر نہیں, اگلے صفحے پر لکھتے ہیں اے ہمارے آقا رحمت للعالمین پر رحمت و سلامتی کی بارش فرما, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے لیے سرتوڑ کوشش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کا سردار کہا. لہذا یہ کہنا کہ شاہ اسماعیل اس نے یوں کہا بڑے بھائی جتنا, یہ تو حدیث بھی انہوں نے ان کے سامنے ہوگی. مسئلہ یہ تھا. پھر میں دوبارہ آتا ہوں اسی پر. عبدالحی حنفی, سید احمد حنفی بریلوی, دونوں حنفی کے عقیدے کے شاہ اسماعیل کا حوالہ صراط مستقیم پر نہیں آئے گا. آپ اس کو مانتے ہیں اپنا آپ نہیں متنازع شخصیت. ٹائم آؤٹ ہے نا, آپ ہماری گفتگو میں نہیں بول رہے. ٹائم آؤٹ ہے. یہ جو پوچھے سوال پوچھ یہ ٹائم آؤٹ ہے. وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں, میں تو آج عوام کے سامنے کر رہا ہوں. وہ ایک کر رہے ہیں تو اس نے واقعے سے کر رہے ٹائم آؤٹ ہے. نہیں ایک بات سن رہے تاکہ معاملہ کی طرف لگے چپ کر رہے ہیں ہر چیز. بسم اللہ بھائی صدرہ تو بات یہ ہے کہ وہ مناظرہ میرے سے کر رہے ہیں, اس بندے سے کر رہے ہیں. وہ سوال جواب میں کروں گا, سوال
وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں انہوں منتظم نو اجازت ہے نہیں جی شرائط کے اندر نہیں ہے شرائط کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے یار ایک منٹ جی آپ ان کو سینڈ کریں علی صاحب ایک منٹ جی چلو جی شروع کرو تو جا بیٹھے جی شاہ صاحب دیکھیں جی پہلے میں نے دعویٰ کیا اور چیلنج دیا آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دین واسطے تیار ہوگا جی ثابت کر دو کہ پہلا باب شاہ اسماعیل دا دوسرا بھی شاہ اسماعیل دا تیسرا بھی شاہ اسماعیل دا اور عبدالحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں ہم تو کہتے ہیں پکے کافر ہو سنا ہی نہیں ہم نے تو اب بھی کہتا ہوں سید احمد بریلوی عبدالحی حنفی دونوں پکے کافر تھے ہم کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں حنفیوں کو اہل حدیث تو نہیں تھا نا مولانا صاحب یہ لکھ دیں پلیز یہ لکھ دوں صدر صاحب آپ ہم لکھ دیں گے میرے ٹائم ایکسپٹ بولو میں پورا کر دوں اچھا ٹائم سٹارٹ کریں میں نے یہ دعویٰ کیا صراط مستقیم کی عبارت اڑ گئی حنفیوں کی عبارت تھی ہم تو پہلے کہتے ہیں بریلویوں تمہارے عقائد بھی کفریہ اور دیوبندیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ سید شاہ اسماعیل کی تو بات ہی نہیں وہ تو اس کا باب ہی نہیں تھا پہلا باب ہے اس کا اس میں وہ عبارت نہیں اچھا اب یہ دیکھو یہ بریلویوں کی کتاب توحید ایمان احمد رضا خان کی کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دیلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کافر نہیں کہتا تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تقریر سے منع فرمایا اور تمہارا احمد رضا شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا کہتا ہے کیوں نہ کہوں اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ ملفوظات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں کافر کا فتویٰ تب لگتا ہے بات سنو نا سن لیں جی آپ صحابت تکفیر آپ پوری کر دیں کیونکہ دیکھو یہ تو اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں چلیں میرا ٹائم شروع ہے سنے پہ نہیں آپ نے سنے میری بات سنے ٹائم آن جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا بڑی قلع بازیاں کھائیں مولانا صاحب کڑی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ بات برداشت کرو برداشت ہونی چاہیے آپ بھول جاتے ہیں آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا سید احمد کون ہے شہید ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی ہے بھڑانوی وہ کون ہے انہوں نے کہا وہ کون ہے کافر انہوں نے کہا وہ کون ہے حنفی ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا وہ ہے کون یہ میرے پاس موجود فتاوی سنیا لگاؤ ذرا قریب لگاؤ یہ لکھا ہوا ہے یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے سید احمد شہید سنیا نے جسے کافر کہہ چکے ہیں شہید اور دسو مسلمانوں کافر نو شہید آکھن والا کون ہے اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے اچھا سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا بسم اللہ بسم اللہ جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے یہ بریلی کا رہنے والا تھا یہ ہے کون
خیانت کیوں کی آپ نے؟ میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں، بسم اللہ نہیں کریں گے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ کہہ رہا ہے، آگے سنیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ امام احمد رضا بریلوی جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش پوری کیا. پڑھو پوری. البتہ غلام احمد قادیانی، سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، خلیل احمد، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. بسم اللہ. اچھا اب سنتے جائیں. میں اب بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی. اپنی زبان سے آپ لوگوں نے جسے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی، انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، دفاع کیا. ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا. اور دسو کافران کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں، یہ مولوی صاحب کی کتاب ہے، آئیے عقیدہ سیکھیں. یہ نہیں کی آئیے کتوں آ گیا. ایتھوں آ گیا مولوی صاحب، ایتھوں آ گیا. یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے تکلیف جدو پھر ساڑی سٹ لگنی نہ تو پھر اور بابا جی تہاڈی عمر نہیں بادشاہ سٹا کھان جو پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. اچھا ایک منٹ سنو جی، پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان اینا دی کتاب. اچھا سنیں، اور نام ہوتے کس طرح لکھے ہوئے ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان صراط مستقیم دے ہوئے. اور وہ کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم دے؟ ہمارے پاس نہیں ہے. کتاب صراط مستقیم ہوگی ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے. پر یہ اور ایک ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے؟ طالب الرحمان. ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل. یار خدا کا واسطہ ہو، اور تم دنیا دار ہو، تم پڑھے لکھے انسان ہو، اور کتاب کسا دی ہوئے تو وچ کوئی بڑھ جاتا ہے. یہ ان کے مکتبے کی چھپی کتابیں، ڈرامہ لگائے لوگوں کو فدو لگا رہے ہو. اب سنو آگے سنو، اگلی بات سنو، عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں. چوئی صاحب ایک گالی ہے، میں سیاست صدر مناظر میں بولوں گا. اب میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے بھائی کی، میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے، اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے. نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کوئی بے ایمان اہل حدیث اٹھ کے کہہ دے نبی ظالم ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویۃ الایمان جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر. اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی، اس تک چپ کر کے سعودیہ دے ریال سمجھ کے کھا گئے، کل انتظار ہی کوئی نہیں ماریا، چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے؟ اور بات سنو، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں کافر ہو گیا ہوں؟ نہیں. اور بولا میں کافر ہو گیا ہوں؟ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں، میں کافر ہو جاؤں گا؟ اور نبی کی بارگاہ پہ یہ مقام ہے، نبی کے بال کی تو ان کو بندہ کافر ہو جاتا ہے.